نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فریضہ على كل مسلم ومسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جیسا کہ پچھلے تمام اسباق میں ہم پڑھ چکے، بہت سارے قواعد پڑھ چکے اور بہت سارے اسباق بھی پڑھ چکے۔ آج قاعدہ نمبر 15 میں ہم پڑھیں گے نون تنوین کے بعد اگر حرف مشدد ہو، حرف مشدد واو ہو یا یا ہو تو ملاتے وقت نون غنہ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ دو زبر کے بجائے ایک زبر، دو زیر کے بجائے ایک زیر اور دو پیش کے بجائے ایک پیش پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں میم ہے، میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف مشدد ہے، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تنوین کے بعد اگر حرف مشدد واو ہو یا ہو تو ملاتے وقت یا تو نون کی آواز پیدا کرو، اور اگر نون کی آواز پیدا نہیں کرتے ہو تو دو پیش یا دو زبر یا دو زیر کے بجائے ایک زبر پڑھا جائے گا۔ جیسے آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں، پہلے آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے جیسے یہاں میم پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو پر تشدید لگی ہوئی ہے، تو اب جب ہم اس کو ملائیں گے تو یا تو ہم پڑھیں گے اس کو منوا، یعنی ناک کے اندر آواز جائے گی، اور اگر آپ ناک کے اندر آواز نہیں پیدا کرتے ہیں تو آپ اس کی جگہ ایک پیش پڑھیں گے، جیسے موا، اور اس کی مثال یہاں نیچے بھی لکھ کے دے دی ہے۔ اگر نون کے ساتھ پڑھیں گے تب اس کو ہم پڑھیں گے منوا، اور اگر ہم ایک پیش پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے اس کو موا۔ اسی طرح سے تیوا، اور اگر نون کی آواز پیدا کرتے ہیں تو پڑھیں گے ہم تیوا، یعنی ناک کے اندر آواز جائے گی۔ اسی طرح سے روا، یو، طیا، اما، ذلا، فرا، انن، طلن، قطع۔ اب اس کو ہم قاف کو اس دال کے اندر نہیں ملائیں گے کیونکہ تا مشدد ہے اور یہ دو لفظ ہیں، یعنی دو حرف ہیں، تو اس میں پہلا حرف ساکن ہے۔ اب دو ساکن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم دال کو حذف کر دیں گے، یعنی اس کو گرا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کی جگہ ہم قاف کو تا میں ملائیں گے، قطع، یعنی قا تا زبر قط، تا زبر تا، قطع۔ اسی طرح سے اس نون کو حذف کر دیں گے، حمزہ کو لام کے اندر ملائیں گے، اللہ، اوا، لتا۔ آپ یہ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اگر حرف مشدد سے پہلے کوئی ساکن حرف ہے، یعنی اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، تو اس کو حذف کر دیتے ہیں اور اس سے بعد والے لفظ میں سب سے پہلے لفظ کو ملا دیتے ہیں، جیسے لام دال زبر لد، دال زبر دا، لدا۔ اس کی مثال آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لکو، اب اس میں قاف ساکن ہے اور دوسرے کاف پر یہاں تشدید ہے، تو ہم لام کو کاف میں ملائیں گے، اس والے کاف میں نہیں ملائیں گے، جیسے لکو، میوا، میو، اما، عما۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ چلیے اس کی مشق پڑھ لیتے ہیں۔ وَسَطًا لِتَكُونُوا، وَسَطًا لِتَكُونُوا غفور الرحیم۔ اب یہاں ہم نے جیسے سانس توڑا، تو آگے چل کے آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو رحیم، یہاں اس کے بعد میں آیت آ جاتی ہے، تو جب ہم آیت پہ سانس توڑتے ہیں
تو آخر والے حرف پر جو بھی حرکات ہوتی ہیں، دو پیش ہوں، دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا پھر ایک زبر ہو، تو اس کو ہم بالکل ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس کی حرکات ختم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ساکن پڑھتے ہیں، جیسے غفور الرحیم۔ اور اگر آپ سانس نہیں توڑ رہے ہیں تو اس کو پڑھ دیں گے غفور الرحیم۔ منادی ینادی، منادی ینادی، ظلما وزورا، ظلما وزورا۔ اور اگر یہاں بھی آپ سانس نہیں توڑتے ہیں تو یہ وزوراً پڑھا جائے گا۔ ماء مہین، ماء مہین، کصیب من السماء، کصیب من السماء، افضل کلمہ، افضل کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ آمین۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ اس کو اچھی طرح سے ریپیٹ کریں اور اپنے پچھلے سبق کو ضرور یاد کرتے رہیں۔ چلیے چلتے ہیں، اگلے ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔